میں نے 9th کلاس کے بچوں سے پوچھا کہ پاکستان کا قومی ترانہ کس نے لکھا ہے؟ بڑے دلچسپ جواب انہوں نے دیے مجھے. کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ حفیظ جالندھری نے لکھا، بلکہ جواب ایک بچے نے دیا اور بڑے اعتماد سے مجھے کہا کہ سر پاکستان کا قومی ترانہ قائد اعظم نے لکھا تھا. تو اس کا اعتماد دیکھ کر مجھے اپنی معلومات پہ شک ہوا. میں نے کہا شاید میں غلط ہوں، یہ بچہ اتنے اعتماد سے کہہ رہا ہے، اور باقی تمام بچے اس کے جواب پر ایسے سر ہلا رہے تھے. انہوں نے بھی تائید کی. میں بہت چکرا گیا. اسمبلی میں بچے ترانہ پڑھ رہے تھے. ایک بچہ بہت جھوم جھوم کر کہہ رہا تھا کہ کشور حسین شاد باد، جھوم رہا تھا وہ. ترانہ ختم ہوا. میں نے اس سے پوچھا بیٹا واٹ از دا میننگ آف کشور؟ کشور کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ کہنے لگا سر، بڑی معصومیت سے کہا کہ سر کشور ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں، کشور حسین شاد باد. تو جب یہ صورتحال میں نے دیکھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں قومی ترانے کا مفہوم آسان الفاظ میں بیان کر دوں تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے، بچوں کی سمجھ میں آ جائے. مجھے امید ہے کہ جو بڑے ہیں، جو ٹیچر ہیں، ان کو تو معلوم ہی ہے. میں نے احتیاطاً ترانہ لکھ لیا. میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں اور اس کی شان میں گستاخی ہو جائے. جیسا میں نے بتایا کہ ہمارا قومی ترانہ جو ہے حفیظ جالندھری صاحب نے لکھا، فارسی میں لکھ دیا انہوں نے. اس زمانے میں فارسی مشہور تھی، چلتی تھی، مقبول تھی، لوگ فارسی سیکھتے تھے. انگریزی اتنی زیادہ فیشن میں نہیں تھی. اب فارسی کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، انگریزی کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ترانہ جو ہے بہت مشکل ہو گیا ہے. ہم سے زیادہ ہم ایرانی لوگ ہمارے ترانے کو سمجھتے ہیں. یہ عجیب بات ہے. ترانہ ہمارا ہے، سمجھتے وہ ہیں، کیونکہ ہمارا ترانہ فارسی میں ہے. پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے وہ دعائیہ شاعری ہے، یعنی پورے ترانے میں دعا ہے. ترانہ شروع ہی ایک دعا سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی ایک دعا پر ہی ہوتا ہے. پاک سرزمین شاد باد. سرزمین کہتے ہیں وطن کو، ملک کو. شاد کہتے ہیں خوش کو یا خوشحال کو، ہیپی، پراسپرس. شاد باد، باد کا مطلب ہے آباد، خیریت سے، حفظ و امان میں. پاک سرزمین شاد باد. یہاں شاعر دعا کر رہا ہے اپنے وطن کے لیے کہ اے میرے پاک وطن، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، خوشحال رکھے، آباد رکھے. کشور حسین شاد باد. کشور کا مطلب ہی وطن ہے. کشور حسین، اے میرے خوبصورت ملک، خوبصورت وطن. کشور حسین شاد باد، اے میرے خوبصورت وطن، اللہ تجھے ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے. تو پہلے 2 مصروں میں تو دعا ہے جو شاعر نے اپنے وطن کے لیے کی. تو نشان عزم عالی شان. اپنے وطن سے مخاطب ہے شاعر اور اپنے وطن سے کہہ رہا ہے کہ تو، یعنی اے میرے وطن، تو نشان عزم عالی شان. نشان کہتے ہیں علامت کو، سمبل کو. عزم عالی شان، عزم کہتے ہیں ڈٹرمنیشن کو، پکے ارادے کو. عالی شان، عالی شان کا مطلب ہے گریٹ، عظیم، بہت بڑا. تو نشان عزم عالی شان، اے میرے وطن، تو میرے بہت مستحکم ارادے، میرے عزم کی علامت ہے. تو نشان عزم عالی شان، تو میرے بہت بڑے عزم، میرے ارادے، میرے جذبے کو ظاہر کرتا ہے، ریپریزنٹ کرتا ہے. ارض پاکستان، اے پاکستان کی سرزمین. مرکز یقین شاد باد. تو میرے یقین کا مرکز ہے، یعنی میرا وطن ہے اور میں تجھ پر یقین کرتا ہوں. میرا تجھ پر ایمان ہے، تجھ پر میں یقین کرتا ہوں، ٹرسٹ ہے مجھے تجھ پر. پاک سرزمین. اس کے بعد کی جو شاعری ہے کہ
پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام. اب نظام کے بارے میں تو میں کیا کہوں کہ سوچا کیا تھا اور کیا نظام ہے ہمارے ملک کا، لیکن تشریح جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاک سرزمین کا نظام، یعنی یہ جو پاک سرزمین ہے پاکستان جو ہے، اس کا نظام یہ ہے کہ قوت اخوت عوام، اس کی قوت جو ہے، اس کی طاقت جو ہے اخوت عوام. اخوت کہتے ہیں محبت کو، بھائی چارے کو. یعنی پاکستان کا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ یہاں کے لوگوں کا آپس میں بھائی چارہ، ان کے آپس میں محبت، اخوت جو ہے، عوام کی جو محبت ہے، عوام کا اتحاد جو ہے، ان کا بھائی چارہ ہے، وہ اس ملک کی طاقت ہے. پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام. پاکستان کی سرزمین کا، اس ملک کا نظام یہ ہے کہ یہاں کی جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. عوام کے آپس میں اتحاد، ان کی محبت جو ہے وہ اس ملک کی طاقت ہے. اس کے بعد ہے کہ قوم، ملک، سلطنت، پائندہ تابندہ باد. قوم، ملک، سلطنت. قوم یعنی عوام، جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، لوگ، پاکستان کے لوگ. ملک یعنی پورا ملک پاکستان. سلطنت یعنی یہاں کا سسٹم، یہاں کا نظام. پائندہ تابندہ باد. شاعر کہتا ہے کہ یہاں کے لوگ، یہ ملک اور اس کا نظام پائندہ تابندہ رہے. پائندہ مطلب ہمیشہ چلتا رہے، تابندہ ہمیشہ جگمگاتا رہے، روشن رہے. یعنی پاکستان کے لوگ، پاکستان کا ملک اور پاکستان کا نظام ہمیشہ قائم دائم رہے، یہ جگمگاتا رہے. اس کے بعد شاعر نے کہا ہے کہ پائندہ تابندہ باد کے بعد شاد باد منزل مراد. شاد باد منزل مراد. منزل مراد جو ڈیزائرڈ ڈیسٹینیشن ہے، مراد کہتے ہیں جو ہمارے دل کی آرزو ہوتی ہے. شاد باد منزل مراد. یہاں دو میننگ ہو سکتی ہے کہ ایک تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہنسی خوشی اپنے منزل کی طرف بڑھیں. شاد باد منزل مراد، ہنسی خوشی اپنی منزل کی طرف ہم گامزن ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں. اس کے بعد ہے کہ پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال. ہمارا جو پرچم ہے، پاکستان کا فلیگ جو ہے، جھنڈا جو ہے، ستارہ و ہلال، اس میں ایک ستارہ ہے، ایک ہلال ہے، چاند ستارہ ہے. رہبر ترقی و کمال یعنی یہ ترقی و کمال، کمال کہتے ہیں عروج کو. یہ رہبر ہے، یعنی اس کے زیر سایہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، عروج کی طرف جا رہے ہیں. رہبر، دیکھیے پاکستان کے پرچم کو اس طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ جو جھنڈا ہے، یہ پرچم ہے، رہبر ترقی و کمال. یہ ہماری ترقی اور ہمارے عروج کی طرف کا جو سفر ہے، ہم اس کے زیر سایہ چل رہے ہیں. یہ ہمارا رہبر ہے، یہ رہبری کر رہا ہے. اس پرچم کے زیر سایہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کی طرف، عروج کی طرف. ترجمان ماضی شان حال. ترجمان ماضی، یہ پرچم ہمارے ماضی کو، ماضی کی ترجمانی کرتا ہے، ماضی کو ظاہر کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے. شان حال، اور یہ پرچم حال میں جو ہماری شان ہے، آن بان شان، اس کو ظاہر کرتا ہے. یعنی یہ پرچم ہمارے ماضی کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، ہمارے حال، ہماری شان، ہماری موجودہ ترقی کو بھی ظاہر کرتا ہے. جان استقبال، اور یہ ہمارے مستقبل کا جو ہے یہ مرکز ہے. یعنی فیوچر بھی ہمارا یہی ہے. فیوچر کا بھی جو سینٹر جو ہے، جو مرکز جو ہے، ٹارگٹ جو ہے، آبجیکٹیو، وہ بھی یہی پرچم ہے، یہی ملک ہے، یہی وطن ہے. سایہ خدائے ذوالجلال، یعنی اس ملک پر اللہ کا سایہ ہو. یہاں سایہ کا مطلب ہے بلیسنگ، رحمت، برکت. اس ملک پر خدائے ذوالجلال یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، برکت ہو. تو آپ نے دیکھا کہ آخری جملے میں بھی دعا ہے. تو پورا ہمارا ترانہ جو ہے وہ دعا ہے.
شاعر نے اپنے ملک کے لیے دعا کی ہے. میں ایک انگلش لینگویج ٹیچر ہوں. اردو کا پڑھنے کا شوق ہے لیکن موقع نہیں ملتا، تو اپنی بساط کے مطابق میں نے اس کی تشریح کی ہے، اس کا مفہوم سمجھایا ہے. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے اسٹوڈنٹس کو ترانے کو سمجھنے میں کچھ مدد ملے گی. بہت شکریہ.